نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہیں۔ اس میں میرے اللہ نے منافقین کی مثال دی ہے کہ منافقین کی مثال کن کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا مثلہم، منافقین کی مثال کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس جلانے والے کے ارد گرد کو آگ نے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی نور کو، ان کی روشنی کو ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے انہیں پھر اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، سم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ دیکھیں میرے اللہ رب العزت کی ذات بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ مثالیں دی ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے مچھر کی بھی مثال دی ہے، مکھی کی بھی مثال دی ہے۔ مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے اگر مل جائیں، ایک مکھی، جو یہ سارے مل جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے فرمایا چلو یہ تو عجیب بات معلوم ہوتی ہے، جو مکھی ان سے چھین کے لے جائے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے مکھی کا ذکر کیا، مچھر کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، عنکبوت، مکڑی جو جالا بناتی، اس کا ذکر کیا، مثالیں دے دے کے سمجھایا میرے رب۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں مثالیں دے گا، مثالوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں سمجھائے گا، لیکن اللہ کے متعلق یہ حکم ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ مثالیں دی ہیں۔ اب جس طرح اللہ نے ایمان کو نور سے مثال دی ہے، کفر کو اللہ نے اندھیرے کے ذریعے سے مثال سے سمجھایا کہ کفر اندھیرا ہے، منافقت اندھیرا ہے، گمراہی ہے۔ اب ایمان کو جو اللہ نے نور کہا ہے، اب اسی سے دیکھیں باتیں بڑی عجیب ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ نے تو مثالیں دی ہیں، ہم لوگ پھر اس مسئلے کو الجھا دیتے ہیں۔ اب اللہ نے جو ایمان کو نور قرار دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح روشنی ہوتی ہے، گھر میں روشنی ہو، بیڈ روم کا پتہ چل گیا، لانچ کا پتہ چل گیا، جی پورچ کا پتہ چل گیا، گھر میں روشنی ہو، اپنے بستر کا پتہ چل جاتا ہے، گھر میں روشنی ہو، گیلری کا پتہ چل جاتا ہے، کچن کا پتہ چل جاتا ہے، واش روم کا پتہ چل جاتا ہے، روشنی کی۔ جب انسان کے اندر ایمان کی روشنی ہوتی ہے نا، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے، انبیاء کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا پتہ چلتا ہے، توحید کا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، شرک کا پتہ چلتا ہے غلط کام ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان کو نور قرار دیا، اسی طرح میرے رب نے قرآن کو بھی نور قرار دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے پاس ایک واضح نور بھیجا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کو نور قرار دیا، کیا مطلب؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، حلال کا پتہ چلے گا، حرام کا پتہ چلے گا، جائز کا، ناجائز کا، ہدایت کا، گمراہی کا پتہ چلے گا تمہیں۔ اب اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے نور قرار دیا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور کتاب مبین ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے، کہ آپ کی ذات کی مثال بھی ایک نور کے ساتھ دی گئی ہے کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں اندھیرے ختم ہو گئے، اجالے ہو گئے، جی کفر ختم ہو گیا، ایمان کا اجالا ہو گیا، آپ کی وجہ سے ہدایت جو ہے وہ پھیلی، عام تام ہوئی، گمراہی ختم ہو گئی، جی سنت کا نور آیا، بدعت ختم ہو گئی۔ اس اعتبار سے میرے نبی علیہ السلام کو بھی نور قرار دیا۔ اب بعضوں نے زہری لفظ کو لے کے مسئلہ چھیڑ دیا نور بشر کا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے تو مثالیں دی ہیں، اب کیا اللہ نے جو قرآن کو نور کہا، اس کا کیا مطلب اللہ نے قرآن کو نور سے پیدا کیا ہے یا بشر ہے؟ یہ مسئلہ ہم چھیڑ لیں۔ اللہ نے جو ایمان کو نور قرار دیا، اب ایمان کے متعلق پیچھے پڑ جائے کہ اللہ نے ایمان کو نور سے پیدا کیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ایسے ہی میرے اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو نور قرار دیا، ایک تشبیہ دی ہے، ایک مثال سے سمجھایا ہے،
باقی مسئلہ قرآن مجید میں واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے مرد تھے، عورتیں کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی سمجھایا محبوب آپ انہیں سمجھا دیجئے، بتا دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں، میرا باپ ہے عبداللہ، میری ماں ہے آمنہ، میرا دادا ہے، میرا نان کا خاندان ہے، میری ساری یہ چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جب مسئلہ واضح ہے تو الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ اسی طرح میرے اللہ نے یہاں ان کی مثال دی ہے، مثلہم، ان منافقوں کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ اب جب آگ جلتی ہے، فلما اضاءت، جب آگ نے ما حولہ، ارد گرد کو روشن کر دیا جس نے آگ جلائی تھی۔ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقین پہلے پہل ایمان لائے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ سورۃ منافقون میں ہے۔ منافق آئے، انہوں نے آ کے کہا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لائے تھے نا، منافق پہلے پہل ایمان لائے، گویا اس بندے کی طرح جس نے آگ جلائی، آگ کی روشنی ہو گئی، ارد گرد روشنی ہو گئی۔ منافق بھی ایمان لائے، ایمان کی وجہ سے یہ انہوں نے اپنی جانیں بچا لی، ایمان کی وجہ سے یہ صدقے خیراتیں لیتے تھے، زکوٰۃ وصول کرتے تھے، ایمان کی وجہ سے ان کو اور بھی بہت سارے منافع حاصل ہوئے ایمان کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، چونکہ زبان سے ایمان لائے تھے، جس طرح اس بندے نے آگ جلائی، کوئی طوفان آیا، کوئی آندھی آئی، اس نے آگ کو بجھا دیا، ختم کر دیا۔ بعین ہی، اسی طرح چونکہ یہ اندر سے ایمان والے نہیں تھے، اللہ نے ان کی روشنی کو پھر ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے پھر ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ کفر کے، شرک کے، نفاق کے، شک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یبصرون، اب دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے مثال سے سمجھایا، ان کی مثال ایسے ہے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں۔ ایک بندہ اندھا ہو نا، اندھیرے میں بھی چل رہا اندھا ہو، تو وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہ کچھ آواز دے لے گا، کسی کی سن لے گا، بھئی تو ادھر نہیں ادھر ہو جا، کسی کو آواز دے لے گا، کوئی آ جائے گا ہاتھ پکڑنے والا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا اندھا بھی ہو، اور پھر کیا ہو؟ گونگا بھی ہو۔ گونگا بول نہیں سکتا، یہ کسی کو پکار نہیں سکے گا، پھر بہرا بھی ہے، کسی کی سنے گا بھی نہیں، تو لہٰذا یہ تو ایسا برباد ہوگا کہ کبھی بچ نہیں سکے گا۔ فرمایا منافق بھی اسی طرح ہے۔ اب کیا منافقین سنتے نہیں تھے؟ اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ ویسے تو دیکھ رہے ہیں، دیکھا اتنا زمین کی تہوں تک بھی انہوں نے دیکھ لیا، فلک تک پہنچ گئے، چاند ستاروں تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے حق نہیں دیکھا۔ اور ان کے وَلَهُمْ آذان، کان ہیں، لا يسمعون بها، سنتے نہیں ہیں۔ دوسری تو ساری باتیں سن رہے ہیں، حق کو نہیں سنتے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں دل ہے نا وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے مثال دے دے کے سمجھایا، سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں۔ جس طرح گونگا، بہرا، اندھا کبھی راہ نہیں پا سکتا، یہ منافق ایسے بن چکے ہیں، یہ کبھی راہ نہیں پائیں گے، بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے آگے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ کتا ہے نا جانوروں میں سے جسے ہم رذیل سمجھتے، کتا اگر چند تھوڑا عرصہ اگر مالک کے گھر رہے نا، اس کو جتنا مرضی دور چھوڑ کے آ جاؤ، ایک دو دن میں پھر بھی مالک کے در پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو منافق، یہ تو کافر، یہ تو اس سے بھی بدتر ہو گئے، اپنے مالک کو پہچانتے نہیں۔ اور پھر اللہ نے جو مثال دی ہے نا، کہ اللہ نے مثال دی ہے اس بندے کی طرح جس نے آگ جلائی۔ ایک لفظ دو چھوٹے چھوٹے، ضیاء اور نور۔ ضیاء بھی روشنی ہوتی ہے، نور بھی روشنی ہوتی ہے۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جس میں تپش بھی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو ضیاء بنایا، والقمر نورا، اللہ نے چاند کو نور بنایا۔ جو نور والی روشنی ہوتی ہے یہ پیاری ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جو ضیاء والی روشنی ہوتی ہے یہ ایک تو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، دوسرے نمبر پہ اس میں حرارت بھی ہوتی ہے، تپش بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ گویا کہ نور جو ہے یہ ذاتی روشنی ہوتی ہے، اللہ کسی کی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔
تو اللہ نے یہاں پر مثال دی، ان کی مثال اس بندے کی طرح جس نے آگ جلائی۔ آگ میں ضیاء ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اس میں تپش بھی ہوتی ہے۔ اب بھلے اللہ نے آگ بجھا دی ہے، لیکن یہ جو تپش ہے، یہ حرارت ہے، یہ اللہ نے منافقین کے مقدر میں لکھ دی ہے، جہنم میں جلیں گے۔ بلکہ آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، بربادی ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہ جو فرمایا جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا۔ ایک عالم نے اس طرح سمجھایا کہ انہوں نے جو آگ جلائی، جو ایمان لائے تھے، آگ نے جس طرح ارد گرد کو روشن کرتے، یہ ایمان لائے تھے محض دنیا کی خاطر۔ جب مریں گے وہ ان کا ایمان ختم، وہ ان کا نور ختم، نہ قبر میں ان کا نور کام آئے گا، نہ حشر میں ان کا نور کام آئے گا، کہیں بھی کام نہیں آئے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، قیامت والا دن بعضوں کا ایمان کا نور اس قدر ہوگا، زمین سے لے کر آسمان تک کا نور پھیلا ہوا ہوگا، اور بعضوں کا نور اس قدر ہوگا جس طرح مسجدوں کے بڑے بڑے مینار ہوتے ہیں، اتنا نور ہوگا۔ بعضوں کا فرمایا کھجور جتنا نور ہوگا، بعضوں کا فرمایا بندوں کے اپنے قد جتنا نور ہوگا، بعضوں کا فرمایا کہ مومن کے دائیں انگوٹھے کے، جو ادنا نور والا ہوگا، دائیں انگوٹھے کے آگے نور ہوگا، پاؤں کے دائیں انگوٹھے کے آگے آگے نور ہوگا۔ اور جو منافق ہیں ان کے پاس نور نہیں ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافقین منافقات یہ ایمان والوں کو کہیں گے ذرا ہمارا بھی خیال کرو، آج ہمیں اپنے نور سے کچھ لینے دو۔ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور لے کے آؤ، یعنی دنیا میں جاؤ، یہ تو دنیا سے نور ملتا ہے، یہاں پہ نور کیسے؟ فضرب بینہم بسور، اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، منافقین کی جانب عذاب ہوگا اور مومنوں کی جانب رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو یہ نور جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسمی منافقت سے بچائے، اللہ ہمارے ایمان کا جو نور ہے وہ ہمارے اندر قائم و دائم رکھے، یہ مرنے کے بعد بھی ہمیں کام دے، حشر میں بھی ہمیں کام دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔